پاکستان کے موجودہ مشکل مالی حالات میں سعودی عرب کی طرف سے مالی معاونت اور IMF پروگرام کی بحالی کہاں تک پاکستانی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اٹلانٹک کونسل کے پاکستانی انیشیٹو کے ڈائریکٹر عزیر یونس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیر، شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے کے وہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں جن سے پاکستان کے لیے یہ دورہ کامیاب سمجھا جائے؟ تو $3 ارب کی جو ڈپازٹس ہیں اس کا رول اوور کرنا ہے، ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کی جو دی ہوئی تھی اس کی ایکسپینشن وہ سیکھ کریں گے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے ایڈیشنلی اس کے ساتھ جو ہے وہ $2 یا $3 ارب کے ایڈیشنل ڈپازٹ شاید آئے سعودی عرب سے، تو $5 ارب سے زیادہ کا ٹوٹل پیکج بنتا ہے اگر یہ سب ہو، تو اسی لیے اس پہ بات چیت ہوگی، اور میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سعودی حکام جو ہیں وہ پاکستان کی اس وقت سپورٹ کریں گے۔ تو کن بیسس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت سپورٹ کریں گے سعودی حکام؟ دیکھیں، دو مین انڈیکیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ مصر میں دیکھیں تو سعودی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور قطر نے کل ملا کے کوئی $20 ارب مصر کو دیے CC حکومت کو، ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر سعودی جو ریلیشن شپ ہے اس میں اتار چڑھاؤ آیا پچھلے 3 سال میں۔ شاہ محمود قریشی کے بیانات تھے، عمران خان صاحب کا ایران کی طرف رجحان اور ملیشیا اور ترکی کی طرف رجحان، تو اس کی وجہ سے کچھ انیز تھی سعودی عرب میں۔ اب جو شریف خاندان از بیک ان پاور، تو ان کا تعلق ہے پرانا ہاؤس آف سعود کے ساتھ، تو ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے ایردوغان بھی سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، تو ایک طرح سے ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور سعودی عرب میرے اندازے کے مطابق چاہے گا کہ وہ سٹیبلائز کرنے میں اپنا کردار ادا کرے پاکستان۔ تو پاکستان میں اس وقت ایندھن کی کمی ہے، اس وقت لوڈ شیڈنگ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں پیک پہ ہے۔ سعودی تیل اگر ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ملتا ہے، ڈیلیڈ پیمنٹس پہ ملتا ہے، تو اس سے کس حد تک پاکستان کی مشکلات آپ سمجھتے ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے کم ہو سکتی ہیں؟ اس وقت جو انرجی سیکٹر میں ایشوز ہیں وہ سپلائی چین کے ایشوز ہیں، کچھ چیزیں آرڈر نہیں کی گئی تھی ٹائم پہ، کچھ پرائس ریلیٹڈ ہیں، تو حکومت وہ تو ایک الگ سائٹ پر ہے۔ جو سعودی امداد آئے گی اس سے امپیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں جو اس وقت 2 مہینے کے امپورٹ کور سے بھی کم ہو چکے ہیں، ان کو سپورٹ ملے گی۔ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اگر ڈیفرڈ آل پیمنٹس پہ آئل آتا ہے تو اس پہ تھوڑا نیئر ٹرم میں امپیکٹ بہتر ہوگا، تو اس کی ایکسٹرنل سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں اس میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ پاکستان کا جو یورو بانڈ ہے جو کہ تقریباً 70% آف پار ویلیو پہ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، اس میں بہتری آئے گی، تو جو اوور آل ڈالر مارکیٹ میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے جو اس وقت کافی ویک ہے، ریزروز ویک ہیں، ان میں بہتری آئے گی اگر سعودی سے امداد ملتی ہے۔ اور پھر آف کورس ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ IMF کے پروگرام کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب چین بھی جائیں، تو اگر سعودی سے امداد ملتی ہے تو چین سے بھی انلاک ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیر، اگر IMF، سعودی، اس کے بعد چائنا، یہ تینوں جو ہیں پازیٹیولی پلے کرتے ہیں اپنا رول جس طرح کا پاکستان کو چاہیے یا جس طرح کا پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور قرضوں میں 1 سال کی چھوٹ بھی مل جاتی ہے، تو اگلے سال بھی تو پاکستانی معیشت پھر اسی طرح کی سچویشن سے نمٹ رہی ہوگی، اور اگر ہم الیکشن سائیکل سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہر الیکشن سائیکل میں سچویشن تو یہی بنتی ہے۔ یہی بڑھے گی، اور انسٹیبلٹی جو ہے، پولیٹیکل اکنامک انسرٹنٹی، وہ چلتی رہے گی۔ اب اس وقت حکومت کا جو مین گول ہے وہ ہے کہ کرائسس سے ملک کو نکالا جائے، کسی طرح سمر سے پہلے، گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اسٹیبلٹی لائی جائے، اور الیکشن سے پہلے پھر وہ کچھ ایسے کام کریں جس پہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ معیشت سیدھے راستے پر ہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسٹرنل فیکٹر بہت کرٹیکل ہے، وہ ہے کموڈٹی مارکیٹ پرائسز۔ تیل، LNG، گندم، ان سب کی قیمتیں عروج پر ہیں اور وہ نیچے نہیں آ رہی، تو اگر وہ بڑھتی رہیں تو یہ جو امداد آ رہی ہے یہ بھی شاید کم ہو اور پاکستان کی معیشت کو اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ عزیر، لاسٹ پہ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے کل ایک فیصلہ دیا اس ہفتے میں، جو ہم نے دیکھا کہ 5 سال کے اندر حکومت سود سے پاک بینکاری نظام متعارف کروائے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ، اور اگر حکومت اس پر عمل درآمد کرنا بھی چاہتی ہے تو کیا لایا عمل ہوگا اس کے لیے؟ یہ تو جو ہے بڑا مشکل کام ہوگا، اور یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے، تو شریعت عدالت نے جو کہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بات بنتی ہے۔ اب وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا، لیکن بڑا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کا پورا فائنینشیل سسٹم نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پہ ویسٹرن مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے، تو آپ شرح سود کو کیسے ختم کریں گے اور کہاں تک لے کے جائیں گے، یہ بڑا مشکل کام ہوگا آنے والے سالوں میں۔ بہت شکریہ عزیر یونس صاحب کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا، اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں اور جو ایشوز ہیں اس پہ اپنا انالیسس دینے کا۔